کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا مریض سے جا کے دعا کروایا کرو، بیمار سے دعا کروایا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے دل والا آدمی، کمزور غریب نہیں قسم کا آدمی، اس سے مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بچہ کالج سے، یونیورسٹی سے، اسکول سے گرمی میں واپس آ رہا ہو نا، موٹر سائیکل والے دوست احباب اس کے تیزی سے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے کاش میرے پاس بھی موٹر سائیکل ہوتی، میں بھی ان کے ساتھ جلدی جلدی گھر پہنچ جاتا، تیزی کے ساتھ میں بھی کالج پہنچ جاتا، یونیورسٹی پہنچ جاتا۔ وہ آتا ہے باپ کو آ کے کہتے ہیں ابا جی میرے سارے دوستوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ مجھے بھی موٹر سائیکل لے کے دیں۔ باپ کہتا ہے بیٹا میرے حالات جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی نہیں، کوشش کروں گا بعد میں۔ بیٹا دوسرے دن پھر کہتا ہے ابا جی موٹر سائیکل کہی تھی وہ تو لے کے دے۔ اپنا باپ تھوڑا سا تلخی کے ساتھ، تھوڑا سا گرمی کے ساتھ بولتا ہے بیٹا کل جو کہا تھا تمہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں بیٹا، ہوتے تو تجھے لے کے دیتا، تجھ سے میں نے چھپا کے رکھنے تھے، نہیں ہے بیٹا میرے پاس۔ بچہ چپ کر جاتا ہے، تیسرے دن پھر کہتا ہے ابا جی موٹر سائیکل تو لے کے دے۔ اب باپ نا اور زیادہ سختی کے ساتھ اور تلخی کے ساتھ بولتا ہے کیا کروں، ایک دفعہ جو کہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اب کیا کروں، چوری کروں، ڈاکہ ماروں تیرے لیے، کہاں سے لاؤں پیسے؟ ایک مرتبہ کہہ جو دیا نہیں ہے تو بار بار کہنے کا کوئی مقصد ہے؟ بیٹا ایک جملہ کہتا ہے، کہا ابا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے بتائیں میں آپ کے علاوہ کون ہے میرا جس سے میں جا کے مانگوں گا، جس سے میں جا کے کہوں گا؟ یہ ایک جملہ باپ کا پتا پانی پانی کر دے گا، اور وہ کوشش کر کے محنت کر کے اپنے بیٹے کو لے ہی دے گا۔ کہ یہ کہتا ہے کہ تیرے علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں، کس سے مانگوں، آپ ہی میرے ابا جی ہیں، آپ ہی ہو۔ تو فرمایا رب سے یوں دعا مانگا کرو، مولا کرعی لباب مستقر اللہ، مولا تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، کس کو کھٹکھٹاؤں، کہاں جاؤں، کس سے مانگوں جا کے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا یہ کی، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ حضور نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے حضور نے پھر یہ دعا کی، 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 پھر یہ دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ نے 100 مرتبہ یہ دعا کی، ایک مجلس میں اصرار کیا بار بار، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تو جو سب سے بڑھ کے بخشنے والا ہے، کرم کر، مہربانی فرما۔ تو ہم بھی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رب سے مانگیں، بلکہ آپ کے اور میرے نبی نے تو ہمیں طریقہ بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی، لوگ بھی بتا دیے کہ رب کیسے راضی ہوگا۔ رب کو راضی کرنا چاہو، اللہ کو راضی کرنا چاہو، کیسے راضی ہوگا؟ حضور نے فرمایا ماں باپ سے دعا کروایا کرو، ماں باپ دعا کریں گے رب راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا مسافر سے دعا کروایا کرو، مسافر دعا کرے گا تمہارے حق میں اللہ قبول کر لے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا مریض سے جا کے دعا کروایا کرو، بیمار سے دعا کروایا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے دل والا آدمی، کمزور غریب نہیں قسم کا آدمی، اس سے دعا کروایا کرو، رب راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وقت بھی بتا دیا، کہا جمعے والے دن دعا کیا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جمعرات کو رب سے مانگا کرو لجاجت اور عاجزی کے ساتھ، اللہ راضی ہو جائے گا۔
ان مقدس راتوں میں شب برات میں رب سے مانگو، رب راضی ہو جائے گا۔ شب قدر میں رب سے مانگو، رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر کعبے میں جا کے رب سے مانگو، رب راضی ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور طریقہ بتایا، فرمایا کہ جب اپنے رب سے دعا مانگو تو کوئی اگر حل نہ ملے نا تو پھر اپنی نیکیوں کا واسطہ پیش کیا کرو۔ یا اللہ تو جانتا ہے فلاں دن نماز میں نے صرف تیری رضا کے لیے پڑھی تھی نا، تو جانتا ہے مولا فلاں غریب کو میں نے صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا۔ وہ جو خاص اخلاص کے ساتھ تم نے کام کیے ہو نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے جو تم نے کام کیے ہو نا، ان کا واسطہ دے کے پھر رب سے مانگو، وہ مان جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ لوگوں نے بچپن میں وہ حدیث پاک جو ہے وہ پڑھی ہوگی، کتاب میں پہلے تھی، پتہ نہیں اب نکال دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ تھے مسافر، سفر کر کے جا رہے تھے کہ تیز بارش اور آندھی شروع ہو گئی، تو وہ پہاڑی علاقہ تھا، تو وہ دوڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کے داخل ہو گئے۔ بارش بڑی تیز تھی، آندھی تھی، طوفان تھا۔ ایک بڑا سا پتھر اوپر سے لڑکا، غار کے منہ کے اوپر آ کے گرا اور بالکل غار کا منہ بند کر دیا اس نے، حتیٰ کہ باہر سے سورج کی کرن اور روشنی بھی اندر نہیں آتی تھی، ایسے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، دھکے لگائے، بڑی کوشش کی، مل کے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کی۔ جب ساری کوششیں ناکام ہو گئی، اب وہ اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب مرنا ہی ہے، نہ یہاں کوئی کھانے کو ہے، نہ کوئی یہاں پینے کو ہے، نہ کوئی یہاں سے نکالنے والا ہے ہمیں، اب مرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بندے پہ جب یہ کیفیت طاری ہو نا، پھر جو دعا نکلتی ہے وہ بھی بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یار دیواروں کے ساتھ لگ کے موت کا جو انتظار کر رہے ہو، اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کرو، جو نیک عمل کیے ہیں نا ان کا واسطہ دو اللہ کی بارگاہ میں۔ کوئی آکھو شاید من جاوے تے کم میں تتڑیدہ بن جاوے، کرو دعا، ہو سکتا ہے اللہ۔ ایک اٹھا، پتھر کے قریب آ کے بیٹھا، آنکھوں میں اتھرو ہیں، رو رہا، کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور میری عادت یہ تھی کہ میں ہر روز بکریوں کا دودھ دوہ کے جب لاتا تو سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا، بیوی بچے بھی ہیں میں ان کو نہیں دیتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا۔ مولا تو جانتا ہے ایک دن مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی مجھے آنے میں دودھ لے آیا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، وہ ساری رات میری ٹانگوں میں لیٹتے رہے، بابا ہمیں دودھ دے دو، بابا 2 گھونٹ دے دو، بابا ہمیں دے دو۔ مولا تو جانتا ہے میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا کہ میری ماں میرا باپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے ان کو دودھ دوں گا۔ تو جانتا ہے ساری رات میں ان کے لیے دودھ لے کے کھڑا رہا، صبح وہ اٹھے تو میں نے پہلے ان کو دودھ دیا۔ مولا اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تو راضی ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ اس نے جو ہی دعا ختم کی، ہاتھ یوں پھیرے، پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اتنا درمیان سے وہ سوراخ ہو گیا کہ باہر سے انہیں روشنی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نظر آنی شروع ہو گئی، ہوا آنے لگ گئی، روشنی آنے لگ گئی، ان کی امید بند گئی۔ دوسرا آ گیا، کہا مولا تو جانتا ہے میرے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، اور مجھے ایک عورت، ایک لڑکی مجھے بھا گئی، میں نے اس کو پیسے دیے، جب میں برائی پہ پوری طرح قادر ہو گیا تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کر، ڈر اللہ سے، میں تو مجبور ہوں، میں نے مجبوری میں تجھ سے پیسے لیے، میں پیشے والی نہیں ہوں، مجبور ہو کہ تجھ سے میں نے پیسے لیے ہیں، تو رب سے ڈر جا، مجھے چھوڑ دے۔
کہتا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے تجھ سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، پیسے بھی دے دیے، تیری رضا کی خاطر میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں بدفعلی سے باز آ گیا، اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو مولا مجھے معاف کر دے۔ پتھر پھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہ باہر بھی نکل سکے۔ تیسرا حاضر ہوا، ہاتھ اٹھائے اس نے دعا کے لیے، کہا مولا تو جانتا ہے میں نے ایک شخص کو اپنے ہاں مزدوری پہ رکھا، وہ دن بھر محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، شام کا وقت ہوا، مزدوری لینے کا وقت ہوا تو وہ مجھ سے لڑ جھگڑ کے چلا گیا، مزدوری نہیں لے کے گیا، لیکن مولا میں نے وہ مزدوری جو اس کی بنتی تھی امانت کے طور پہ رکھ لی کہ یہ اسی کی ہے، اور پھر میں نے اس سے ایک بکری خریدی، جو اس کی مزدوری تھی میں نے اس سے بکری خریدی، پھر اس بکری نے بچے دیے، پھر اس کی نسل آگے بڑھی، پھر میں نے اور بکریاں خریدی اسی کی قیمت سے، اسی کے پیسے سے اور بکریاں خریدی، حتیٰ کہ میرے پاس ڈھیر ساری بکریاں ہو گئی، پھر میں نے گائے خریدی، میں نے گھوڑے خریدے اسی کے پیسے سے۔ یا اللہ تو جانتا ہے ایک پوری وادی بکریوں اور بھیڑوں سے بھر گئی، گھوڑے گائے ڈھیر ساری، بہت سارا مال ہو گیا، میں نے نوکر رکھ لیے ان کو چرانے کے لیے۔ ایک دن بندہ وہ واپس پلٹ کے آیا، وہ مجھے کہتا کہ یار میں نے ایک دن تیرے ہاں مزدوری کی تھی اور میں مزدوری نہیں لے کے گیا تھا، میری مزدوری واپس کر۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سامنے جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، یہ گائے ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ سارے تیرے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں تیرے ساتھ میں مذاق نہیں کرتا، جو مزدوری تو چھوڑ کے گیا تھا نا اس سے میں نے یہ بکری خریدی، اسی سے میں نے یہ گائے خریدی، اور اسی سے میں نے یہ گھوڑے اور یہ مال سارا میں نے اسی سے خریدا۔ یہ بکریاں چرانے والے چرواہے بھی تیرے ہیں، یہ بھیڑ بکریاں گائے سارا کچھ، یہ جتنا مال چل رہا ہے سارا تیرا ہے، اس کو لے جا۔ مولا تو جانتا ہے وہ ہام کے سارے کا سارا مال لے گیا تھا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا نا ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بس اس نے اتنا کیا، ہاتھ یہاں پھیرے، پتھر سارے کا سارا سرکا اور نیچے کسی وادی میں جا کے گر گیا، ان کی غار کا دروازہ کھل گیا۔ تو میرے آقا نے ہمیں بتایا، سمجھایا، سکھایا کہ رب کو منانے کا طریقہ یہ بھی ایک ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرو تو وہ پھر مان جائے گا۔ اور بہت سارے طریقے حضور نے ہمیں بتائے۔ تو یہ مقدس رات آ رہی ہے، عظمتوں والی برکتوں والی رات آ رہی ہے، اس میں بڑی عاجزی کے ساتھ رو رو کے اپنے رب سے دعا کریں، اپنی مغفرت، ملک کے لیے دعا کریں، مجھ جیسے گناہ گار بندے کے لیے بھی دعا کریں، جتنے بیمار لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ آپ